الدین الخالص۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی الکلام المجید ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر واللہ یعلم ما تصنعون۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما اجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم الا غشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ الا نزلت علیہم السکینہ وغشیتہم الرحمہ وحفتہم الملائکہ وذکرہم اللہ فی من عندہ۔ معزز حاضرین، جو آیت کریمہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی گئی، اس میں اللہ رب العالمین جیسا کہ فرماتے ہیں ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز یہ بے حیائی کے کاموں سے انسان کی شرافت اور اس کے کردار پر دھبا لگانے دینے والے اعمال اور حرکات سے، قبیح اور شنی حرکتوں سے روکتی ہے، فواحش سے روکتی ہے، اور بری خصلت اور عادات سے اور ہر اس کام سے روکتی ہے، منع کرتی ہے جو شریعت اسلامیہ کی نظر میں برا ہے، منکر ہے، چاہے وہ بظاہر وہ کام، وہ اعمال، وہ حرکت، وہ قول، وہ عمل دنیا والوں کی نظر میں اسلام کے علاوہ دیگر قوانین کی نظر میں اچھا اور حسین و جمیل ہی کیوں نہ سمجھا جائے، جو شریعت اسلامیہ کی نظر میں برے ہیں اور جو فواحش و منکرات ہیں، ان تمام کام سے اور عادات و خصائل سے نماز ہمیں روکتی ہے، بشرطے کہ نماز میں وہ روحانیت ہونی چاہیے اور اس دل سے نماز کو پڑھا جانا چاہیے۔ وَلَذِكْرُ اللَّهِ اکبر، اور اللہ رب العالمین کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ، اللہ رب العالمین تمہاری ہر ایک حرکات و سکنات کو جانتا ہے، تمہاری ہر حرکت سے بخوبی واقف اور باخبر ہے۔ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم فرماتے ہیں، جامع ترمذی کی صحیح روایت، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ ویتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ بینہم، کوئی بھی قوم، اللہ کے بندے، اللہ کو یاد کرنے والے جب اللہ کے گھروں میں سے کسی گھر میں جمع ہوتے ہیں اور اللہ رب العالمین کی کتاب کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں اور اس کتاب کا درس باہم ایک دوسرے کو دے رہے ہوتے ہیں، اس کا ذکر کرنے کے ساتھ ساتھ اس میں دیے گئے احکامات اور تعلیمات کو باہم ایک دوسرے کو تلقین اور تعلیم کر رہے ہوتے ہیں، الا نزلت علیہم السکینہ، تو ایسی قوم پر اور ایسا کام کرنے والوں پر اللہ رب العالمین کی رحمت کا نزول ہوتا ہے، سکینت کا نزول ہوتا ہے، سکون اور اطمینان کا نزول ہوتا ہے، وغشیتہم الرحمہ، اور اللہ رب العالمین کی رحمت انہیں ڈھانپ لیتی ہے، وحفتہم الملائکہ، اور فرشتے اپنے پروں کو، اپنے بازوؤں کو پھیلا کر انہیں گھیر لیتے ہیں، وذکرہم اللہ فی من عندہ، اور اللہ رب العالمین اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر ایسی ملائکہ کی مقربین کی ایسی جماعت میں کرتے ہیں جو اللہ رب العالمین سے بہت زیادہ قریب ہوتے ہیں، فرشتے، ان کے پاس اللہ رب العالمین اپنے ان محبوب بندوں کا ذکر کرتے ہیں جن کے یہ اعمال ہوا کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، سوشل میڈیا کے اس دور میں ہر کام کو آن لائن انجام دینا شرعی طور پر یہ بالکل بھی کہیں سے بھی درست اور صحیح نہیں ہے۔ اگر مسجدوں میں تقریروں کا پروگرام کا انعقاد کیا جا رہا ہے، علماء اور دعات اس کے لیے محنت کر رہے ہیں، کوشش صرف کر رہے ہیں اور وہ کاوشیں انجام دے رہے ہیں، تو ان کی محنتیں اور کاوشیں ایسی نہیں ہونی چاہیے کہ مسجدوں میں تعداد کم ہو اور لوگ اپنے گھروں میں بیٹھ کر آن لائن موبائل میں یوٹیوب پر پروگرام کو سن رہے ہوں، کیونکہ یہ جو حدیث آپ کے سامنے پڑھی گئی اس کی فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ میں آن لائن سننے والوں سے بھی مخاطب ہوں اور جو اس عادت میں منہمک ہیں ان سے بھی میں مخاطب ہوں
کہ یہ آن لائن سننے سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی فضیلت جو اس حدیث میں ذکر کی گئی ہے، اس فضیلت سے آپ محروم ہو جائیں گے۔ بہت سارے مواقع ایسے آئیں گے جہاں پر صرف سوشل میڈیا پر آن لائن ٹرینڈ چلا دینے سے ہی کام نہیں بن جائے گا، وہاں پر آپ کو حاضری دینی پڑے گی جسم کے ذریعے اور اپنے اعضاء و جوارح کو حرکت میں لانا پڑے گا۔ آپ کو دینی بیداری کا شعور جگانا پڑے گا اور یہ احساس دلانا پڑے گا، قوم کو یہ باور کرانا پڑے گا کہ آپ اپنے دین کے تئیں کتنے حساس ہیں اور کتنے اس کے لیے کتنے زیادہ ایکٹیو ہیں، اور سستی و کاہلی اور غفلت سے اپنے دامن کو بچا کے رکھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے، اور اللہ رب العالمین کے ذکر کی ایک جھلک اور ایک مثال آج کا یہ پروگرام ہے، اور اللہ رب العالمین اپنے محبوب بندوں کو اس طرح کی محفلوں میں جو جمع ہوتے ہیں ان کو بخوبی یاد کیا کرتے ہیں۔ وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ۔ کائنات کی کوئی ایسی چیز نہیں، کوئی ایسا ذرہ نہیں ہے جو اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل، اس کی پاکی، اس کی بزرگی، اس کی بڑائی، اس کی عظمت کا ڈنکا نہ بجا رہی ہو۔ لیکن یہ انسان قوم، یہ اللہ کے انسان بندے یہ اس چیز کو سمجھ نہیں سکتے۔ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُمْ، تم ان کی تسبیح کو، ان کی پاکی بیان کرنے کو، ان کے الفاظ کو، ان کی لینگویج کو تم نہیں سمجھ سکتے۔ فرشتوں کا یہ حال ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان کو اپنی عبادت اور اپنی تعریف کے کاموں میں لگا رکھا ہے، اور وہ اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی اطاعت اور اس کی تعریف سے ذرہ برابر بھی روگردانی نہیں کرتے۔ وہ ہمیشہ اللہ رب العالمین کی عبادت میں محو ہیں، مگن ہیں، صرف ہیں، مشغول ہیں، منہمک ہیں۔ اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے جو بھی فرشتے پیدا کیے، قیامت تک حدیثوں میں ذکر آتا ہے کہ جو فرشتے ایک مرتبہ بیت المعمور کے پاس جا کر اللہ رب العالمین کی عبادت کرنے کے لیے ایک ٹائم کی نماز میں جو حاضر ہو گئے، قیامت تک ان فرشتوں کو دوبارہ وہاں پر حاضری دینے کی نوبت اور ان کو موقع میسر نہیں آتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، کائنات کی ہر چیز، ہر ذرہ یہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل، اس کی پاکی اور اس کی بزرگی بیان کر رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کا ذکر کرنا یہ کتنے بڑی فضیلت کا مقام ہے، کتنے بڑی فضیلت کی اور درجات میں بلندی کا باعث ہے، اس کا ہم اور آپ اندازہ جب تک صحیح معنوں میں دل میں ایمان نہ آ جائے نہیں لگا سکتے ہیں۔ اللہ رب العالمین کے ذکر کرنے سے، اللہ کا نام لینے سے دشمن کے دل پر رعب و دبدبہ طاری ہو جاتا ہے، اس کے اندر کپکپاہٹ طاری ہو جاتی ہے۔ وہ مشہور واقعہ سے آپ نے سبق لیا ہوگا، جب آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم درخت کے نیچے سایہ حاصل کرنے کے لیے کچھ دیر آرام کرنے کے لیے لیٹے، تو دشمن نے آ کر موقع پا کر تلوار اپنے ہاتھ میں اٹھا لی اور کہا کہ یہ من یمنعک منی، آپ بتلائیں کہ مجھے آپ کو آج کے دن کون مجھ سے آپ کو بچا سکتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اللہ کا نام لیا، اللہ، مجھے اللہ بچائے گا۔ صرف لفظ اللہ کا کہنا تھا کہ وہ دشمن کے ہاتھ سے تلوار تھر تھر اس کا ہاتھ کانپنے لگا، وہ تلوار زمین پر گر گئی۔ اللہ رب العالمین کے ذکر کا وہ مقام اور وہ فضیلت ہے، وہ درجہ ہے کہ مچھلی والے ذوالنون یونس علیہ السلام جب مچھلی کے پیٹ میں چلے جاتے ہیں تو وہاں پر اللہ رب العالمین کے سمندری جانور اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل بیان کر رہے ہوتے ہیں، تب ان کو خیال آتا ہے کہ ہمیں بھی اپنے گناہوں کی اور معافی و تلافی کرا لینی چاہیے۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ تو وہ اللہ رب العالمین کی تسبیح و تحلیل اور اس کی الہیت کا ڈنکا بجاتے ہوئے یہ الفاظ ان کے زبان سے ادا ہو جاتے، لا الہ الا انت، تیرے علاوہ کوئی معبود برحق، معبود حقیقی ہے ہی نہیں، سبحانک، تیری ذات پاک ہے، ہر قسم کے نقص اور عیب، کمی سے تیری ذات پاک ہے، تیری بناوٹ میں کوئی کمی نہیں، تیری بنائی ہوئی چیزوں میں کوئی کمی نہیں، تو سراپا پاک ہے۔ سبحانک انی کنت من الظالمین، کمی اور نقص، خطاؤں کا پتلا تو انسان ہے، انسان گنہگار اور خطاکار ہے۔ انی کنت من الظالمین، میں ہی ظالموں میں سے، گنہگار لوگوں میں سے تھا۔ تو اللہ رب العالمین کو یاد کر لینے کی پاداش میں ان کو اس مصیبت سے آزادی مل جاتی ہے اور اس مصیبت سے انہیں آزاد کر دیا جاتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے، اللہ رب العالمین کا ہمیشہ ذکر کرتے رہنا چاہیے۔
لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، تمہارے مال اور اولاد تمہیں اللہ رب العالمین کا ذکر کرنے سے غافل و بے پرواہ نہ کر دے۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْخَاسِرُونَ، اور جو ایسا کرے، اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائے، تو یہ خسارہ پانے والے، نقصان اٹھانے والے لوگ ہیں۔ وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اور ان لوگوں کی طرح مت ہو جانا جنہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ رب العالمین نے انہیں اپنے آپ کو بھلوا دیا، تو وہ اپنے مقصد حقیقی سے بھول گئے، اپنی ذات سے غافل ہو گئے، ان کے پیدا کرنے کا جو مقصد تھا وہ اس سے غافل ہو گئے۔ میرے بھائیوں، آخری بات میں بیان کر کے اس پروگرام کو آگے بڑھانے کی کوشش کروں گا۔ اس دنیا میں رہتے ہوئے اللہ رب العالمین کے ذکر میں اگر آپ پوری زندگی کھپا دیں، ساری زندگی اگر آپ اللہ رب العالمین کی عبادت کر کے اس دنیا سے چلے جائیں، تب بھی نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ فرمان ہمیشہ یاد رکھیں۔ فرماتے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، ما من نفس برۃ ولا فاجرۃ الا وتلوم نفسها یوم القیامہ، کوئی بھی نفس چاہے نیک ہو یا بد، اچھا ہو یا برا، اچھائی کا کام کرنے والا ہو یا گناہوں کے کام کرنے والا ہو، الا وتلوم نفسها یوم القیامہ، لیکن وہ قیامت کے دن جب اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں حاضر ہوگا تو اپنے آپ کو، اپنے نفس کو ملامت ضرور کرے گا۔ ان عملت خیرن تقول کیف لم ازدد، خیر و بھلائی اور نیکی کے کام کیے ہوگا، تقوی و پرہیزگاری کی، پارسائی کی، للہیت کی زندگی گزار کے گیا ہوگا، تقول کیف لم ازدد، تو وہاں پر وہ نفس کہے گا کہ میں نے اور زیادہ بھلائیاں کیوں نہیں کی، اور زیادہ خیر میں نے اپنے دامن میں کیوں نہیں سمیٹ لیے۔ وَإِنْ عَمِلَ شَرًّا قَالَ يَا لَيْتَنِي قَصَّرْتُ، اور اگر گناہوں کے کام کر کے گیا ہوگا، اللہ رب العالمین کی نافرمانی کے کام کر کے گیا ہوگا، اللہ رب العالمین کی یاد سے غافل اس کا دل رہا ہوگا، تو وہ وہاں پر کیا کہے گا، یا لیتنی قصرت، کاش کہ میں باز آ جاتا، میں یہ گناہوں کے کام نہ کرتا۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رب العالمین کا ذکر یہ بہت بڑی چیز ہے۔ یہ ذکر کے تعلق سے عمومی بات جو ہمارے عزیزم کے موضوع سے متعلق ہے، ایک خاص حیت اور خاص صفت کے بارے میں وہ آپ کو بتلائیں گے۔ اللہ رب العالمین کے ذکر سے ہی اس موضوع کا بھی تعلق ہے، لہذا میں بلا کسی تاخیر کے مولانا ذبیان انس سلفی حفظ اللہ کو دعوت سخن دیتا ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے موضوع کی وضاحت کریں سامعین کے سامنے، اور آپ کا وقت ہے 30 منٹ۔ فلیتفضل مشکورا۔